الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وانتم تنظرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ہم نے پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورۃ بقرہ کی آیت 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق کلام شروع ہوا تھا۔ پہلے بھی کافی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے سپارے کے تقریباً 11 رکوع بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں۔ انہیں تفصیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی، ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی اسلام کے متعلق جو شبہات تھے ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے کے جو مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے انہیں وہ یاد دلائے گئے، اور فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ آیت 49 سے انہیں انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے، آئیے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر آیت کریمہ سنیں گے۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے۔ یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیر عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور باقی اہل خانہ مصر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایت مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ آئی۔ اس کا نام تھا ولید بن معصب اور لقب تھا فرعون۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ بھی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ترجمہ کنز الایمان، وہ اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پر مہر و قدرت لگا رہا ہے وہی تو خدا ہے۔ بنی اسرائیل کئی سالوں تک فرعونوں کے غلامی میں زندگی گزارتے رہے، آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی جو دعوت دی، بنیادی طور پر اس دعوت کے دو موضوع تھے۔ نمبر ایک، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک کی حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ نمبر دو، فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا لیا ہے، انہیں غلامی سے آزاد کرے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، ترجمہ کنز الایمان، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی ہی رہا، سرکش تھا، سرکش ہی رہا۔ اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا نشہ جو سوار تھا، اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوشش کی۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینے کی منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دیں، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت حاصل ہو گئی۔ جو آیت کریمہ پڑھی اس کی وضاحت، کفر کی غلامی سے، غیر مسلموں و ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی ہی نعمت ہے۔ اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے رب رحمان نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو، کیا نجیناکم، کس سے نجات دی، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے نجات دی تمہیں، یعنی کس سے نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نجات۔ یہ بد انجام کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہنچاتے برا عذاب۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر بہت سختیاں کر رکھی تھیں، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتیں فرعونی عورتوں کی خادمائیں تھیں، ان کے نوجوانوں سے سخت دشوار گزار کام کروائے جاتے تھے، غریبوں پر بھاری ٹیکس مقرر تھے، اسرائیل بوڑھے اینٹیں بناتے، فرعونیوں کے مکانات تعمیر کرتے تھے، بوڑھی عورتیں ان کے لیے سوت کاٹ کر کپڑا تیار کرتی تھیں، غرض کے فرعونی بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں بچیاں۔ یہ بڑی سخت مصیبت تھی، کیونکہ لڑکوں کو ذبح کر دینے سے بنی اسرائیل کی نسل خطرے میں تھی۔ ویسے بھی مردوں کے بغیر عورتوں کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، اور فرعونی چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے، لہٰذا اس سے اس کی ماؤں کے دلوں پر بھی خنجر چلتے تھے، سخت صدمے پہنچتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، فرعونیوں کے ان مظالم میں تمہارا بڑا سخت امتحان تھا، تم بڑی مشکلات میں گرے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، فرعون نے نہ مانی، کئی سال کی نیکی کی دعوت کے بعد آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ بھی 70,000 کا لشکر لے کر پیچھے آ گیا۔ اب بڑی مشکل ہوئی، سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، درمیان میں بنی اسرائیل تھے۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ
دریا پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی مبارک دریا پر ماری، فوراً دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر 12 رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان رستوں سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون کی فوج بھی پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو گئی۔ ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر ہوئے، ادھر فرعونیوں کی فوج دریا میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت دریا کا پانی پھر آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ ایک عظیم انعام تھا جو بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا، انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرما دی گئی۔